السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی ابو طلحہ ضحاک آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے کل رات یہ نیوز پڑھی کہ 500 اور 1000 کی نوٹیں تبدیل ہو گئی ہیں، چینج ہو گئی ہیں، اور مودی سرکار نے، مودی گورنمنٹ نے اس کو چینج کر دیا ہے، اور ایسا رول انہوں نے لاگو کر دیا کہ راتوں رات، یعنی کہ آدھی رات سے یہ نوٹ نہیں چلنے والی ہے۔ اب لوگوں کا ایسا برا حال ہو گیا اور ایسا برا عالم ہو گیا لوگوں کا کہ لوگ یہاں وہاں بھاگ رہے ہیں۔ کوئی اے ٹی ایم کے پاس لائن لگا کے ٹھہرا ہے، تو کوئی پیٹرول پمپ پہ، تو کوئی جو ہے نا سونے کی دکان پر، جویلری کی دکان پر ٹھہرا ہے۔ مختلف جگہوں پر لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، پریشان ہیں کہ بھائی گھر میں جو پیسہ ہمارا رکھا ہوا تھا، جو پیسہ، جو نوٹ ہمارے گھر میں رکھے ہوئے تھے، 500 کی نوٹ، 1000 کی نوٹ جو ہمارے گھر میں رکھی ہوئی تھی، اب تو ہمارا حال خراب ہو گیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ہمارے نوٹوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے پیسے کا کیا ہوگا؟ ہمارا مال جو ہے یہ سب ضائع ہونے والا ہے۔ یعنی کہ اب اگر آپ بینک میں اس کو بھرتی نہیں کرائیں گے تو دوسرے دن سے یہ جتنے نوٹ آپ کے پاس تھے، یہ سارے کے سارے نوٹ اب بیکار ہونے والے ہیں اور برباد ہونے والے ہیں۔ تو یہ سوچ کر انسان پریشان ہو گیا اور یہاں وہاں بھاگنے لگا، بے چینی، بے قراری کا اس کا عالم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ تو دنیا ہے، یہ تو دنیا ہے، دنیا کا یہ عالم ہے۔ اندازہ لگائیے کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ دنیا میں تو یہ عالم ہے، دنیا میں بھاگ رہے ہیں، بھائی نوٹوں کا کیا ہوگا، ہمارے پیسے کا کیا ہوگا، ہمارے یعنی کہ مال کا کیا ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آخرت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر آپ ٹھہریں گے اور پھر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ بھائی آپ نے جو دنیا میں سارے اعمال کیے تھے، سب اعمال برباد ہو گئے آپ کے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کیا عالم ہوگا اس وقت۔ سبحان اللہ، سوچنے کی بات ہے۔ یعنی کہ اس وقت کیا ہمارا عالم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کہیں گے کہ تمہارے جتنے اعمال تھے سب برباد ہو گئے۔ تم نے جو نمازیں پڑھی، تم نے جو روزے رکھے، تم نے جو تسبیح مصلے اور تسبیحاں ڈھگلیں، اور تم نے جو مصلے بچھا بچھا کے نمازیں پڑھی، جو تم نے شبینہ پڑھی، جو تم نے شب برات، شب معراج کو تم نے جاگا اور قبروں پہ جا کے نیاز و نظر چڑھاتے تھے، اور جو تم یہ سارے کام کرتے تھے اور تم اس کو صحیح سمجھتے تھے، اب جا کر یہ سارے کے سارے کام برباد ہو گئے ہیں۔ اب قیامت کے دن جب آپ جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہریں گے اور اللہ تعالیٰ یہ بتائے گا تم کو کہ تمہارے یہ سارے کے سارے اعمال برباد ہو چکے ہیں، ویسٹ ہو چکے ہیں، یوز لیس ہو چکے ہیں، اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کا عالم کیا ہوگا اس وقت میں۔ دنیا میں 500 1000 کی نوٹ تبدیل ہو گئی تو ہم پریشان ہو گئے ہیں۔ اب قیامت کے دن جب ہمارے سارے اعمال بتا دیے جائیں گے کہ بھائی تمہارے یہ سارے اعمال برباد ہو چکے ہیں، اس وقت کیا ہمارا عالم ہوگا، سوچئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا، سورہ زمر کی 65 آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھی یہ بات بتائی تھی، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے سب کو بھی میں نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیتے۔ تو میرے بھائیوں، شرک کرنے سے ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ درگاہوں پر جا کر نظر و نیاز چڑھانا، چھلے کاٹنا اور اس طریقے سے مراقبے کرنا اور یہ بکرے کاٹنا، مرغیاں کاٹنا، میرے بھائیوں یہ ہمارے اعمال برباد کر دینے والی چیزیں ہیں۔ وسیلے مانگنا، میرے بھائیوں، کوئی کہتا ہے کہ بھائی وسیلے کے بنا کچھ نہ ملے، میں یہ کہتا ہوں کہ سجدے کے بنا کچھ نہ ملے۔ وہ اللہ ہے جو پتھر کے بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے، اور وہ کیڑا تو وسیلہ بھی نہیں لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ تم اپنے اعمال کی حفاظت کرو، شرک سے اپنے اعمال کو بچا کر رکھو، بدعات سے اپنے اعمال کو بچا کر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران میں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پہ چلنا ہے، چون چرا نہیں کرنا ہے۔ ہمارے بڑوں نے کہا، ہمارے امام نے کہا، ہمارے ائمہ نے کہہ دیا، ہمارے فلاں نے یہ کہہ دیا، اللہ نے یہ کہہ دیا، یہ نہیں چلے گا۔ ان مائی اوپینین، ان مائی ویو، اکارڈنگ ٹو می، یہ نہیں چلے گا۔ بلکہ ہم کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے تو ان سب چیزوں کو سائڈ میں رکھنا پڑے گا، تب جا کے ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے۔ اب دیکھیں،
مودی نے 500,000 کی نوٹ تبدیل کر دی، پریشان ہو گئے. اب وہاں پہ یو ایس میں ٹرمپ آ گیا ہے، وہاں کا وہ حاکم بن گیا ہے، اب لوگ پریشان ہو رہے ہیں. کیا امت ہمیشہ پریشانی رہے گی؟ میرے بھائیوں، اپنے اعمال درست کریے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریے. شیخ محمد بن رمضان الحاجری یہاں جبیل میں جو درس دیتے ہیں، انہوں نے منڈے کی کلاس میں بہت اچھی پوائنٹ رکھی. انہوں نے کہا کہ تم اپنے اور اللہ کے درمیان مضبوطی بناؤ، یعنی کہ تم اپنے اور اللہ کے جو معاملات ہیں اس کو صحیح کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اور لوگوں کے معاملات صحیح کر دے گا. ہم پریشان ہو رہے ہیں، خواہ کے ہم پریشان ہو رہے ہیں. بھائی، آپ اپنے اور اللہ کے درمیان جو معاملات ہیں اس کو مضبوط کر لو اور صحیح کر لو، اور اللہ کا جو حق ہے وہ دے دو، اور اندر ایک اور اوپر ایک یہ مت رہو. یعنی کہ پبلک میں تو آپ اپنا اچھا چہرہ بتا رہے ہو، اور پھر گھر کے اندر تنہائی میں اور کمرے کے اندر جو ہے نا تم گناہوں میں ملوث ہو، اور جو ہے نا لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر تم گناہ کر رہے ہو. تو یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو خطاً پسند نہیں ہے. آپ اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملات جو ہے یہ صحیح کر لو، اللہ تعالیٰ جو ہے نا سارے معاملات ہمارے صحیح کر دے گا. امید ہے کہ میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ تک بات پہنچ گئی ہے. آپ میرے حق میں دعا کریے اور تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.